نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو پھر اس کے بعد آتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کے لیے مینڈے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو فرشتے ہیں فرمایا کہ وہ فرشتے اپنے دفتروں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جو جس طرح پہلے آئے گا اس کا ثواب اس طرح پہلے لکھتے رہو۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہمیں جمعے کا شوق دلایا، تاکہ ہمارے اندر جمعے کا اور جمعے کی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جو کام شوق سے کیا جائے، اس کے آداب کا خیال کر کے کیا جائے، اس میں اجر و ثواب بھی پھر اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ جس میں جتنا شوق زیادہ ہوگا اور جتنے زیادہ آداب کا خیال رکھا جائے گا اور جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر اتنا زیادہ وزن بڑھا دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جمعے کا دن جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو کہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، ویسے تو ہر لمحہ ہی عبادت کا ہے، تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اعتبار سے بھی تمام دنوں کا سردار دن رکھا ہے، اور جمعے کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ اور جو میں نے یہ عرض کیا کہ عبادت کا دن ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ نے ہفتے اور اتوار کو خاص کیا، ان کے لیے وہ ہفتے یا اتوار کو عبادت کا دن سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے عیسائیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے شوق سے گرجے میں جاتے ہیں، یعنی کہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا خاص دن ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا جو خاص دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، چونکہ ہمارا دین حق ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری پیغمبر ہیں، تمام جہانوں کے سردار، ہم ان کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کا شوق کے ساتھ اہتمام کیا کریں۔ اور اس جمعے کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ اور اگر آدمی جب خطبہ شروع ہو جائے اور باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہے، یا اپنی دکانوں پر بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہے کہ جب خطبہ شروع ہوگا تو پھر ہم مسجد کی طرف روانہ ہوں گے، تو ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد فرشتے اپنے دفتروں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر ہم مسجد میں آئیں گے تو ہم صرف فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم صرف اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ ہمیں گناہ نہ ہو، تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں اور ہم عذاب سے بچ جائیں۔ جو زیادہ جو اجر و ثواب ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ آدمی جمعے کے دن آئے اور وقت سے پہلے آدمی شوق کے ساتھ مسجد میں آئے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے، یعنی جب اذان دی جاتی ہے، تو فرمایا کہ تم فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور علماء کرام کا فتویٰ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان آ جاتی ہے تو اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جمعے کی پہلی الی اذان کے بعد کاروبار کو مکروہ نہیں کہا گیا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کو حرام کہا گیا ہے۔ چیزیں بیچنا، چیزیں خریدنا یہ حرام ہے،
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے تو چاہے گاہک کتنے زیادہ آ رہے ہوں، چاہے ہمیں دنیا کا فائدہ کتنا زیادہ نظر آ رہا ہو، لیکن ہم دنیا دار بعد میں ہیں، پہلے ہمیں دیندار بننا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے ہمارے لیے تمام دنوں کا سردار دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً کاروبار کو، گاہک کو، ہر چیز کو چھوڑ کر ہم سمجھیں کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، لہذا اب صرف جمعہ ہوگا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی لین دین، کاروبار، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں احتیاط کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرو، اور پھر امتحان کے طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس دن مچھلیاں ابھر ابھر کر پانی کے اوپر آتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ آتی تھی ابھر ابھر کر پانی کے اوپر، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاتی تھی کہ آپ ہمیں شکار کرنا چاہو تو بہت آسانی سے ہمیں شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ اس لیے کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستے دکھلاتے ہیں، ایک طرف مچھلیاں ابھر ابھر کر پانی کے اوپر آ رہی ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ چلو عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر امتحان ہوگا کہ اس کو کس چیز سے محبت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اگر جمعے کی پہلی اذان کے بعد دکان پر گاہک بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی سمجھیں گویا کہ ہمارے لیے بھی مچھلیاں ابھر ابھر کر پانی کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے، اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ اس کو گاہک سے پیار ہے یا میرے حکم سے پیار ہے۔ رازق ذات جو رزق دینے والی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کام بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ضرورتیں حاجتیں پورے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، خرچے پورے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر ہم جمعے کی پہلی اذان کے بعد گاہک کو سودا دے کر 5، 10، 20 ہزار روپے بھی کما لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کی نحوست ہمارے مال میں اتنا آئے، اتنی زیادہ آئے کہ یہ 1000، 5000 روپے ہمارے 5 لاکھ روپے کو ڈبو کر رکھ دیں۔ تو یہ مال تو آئے گا لیکن پھر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت اس مال کے اندر ہوگی جو شریعت کے مطابق کمایا جائے، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کمایا جائے۔ تو اس لیے جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، خواہ رمضان کا جمعہ ہو یا غیر رمضان کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کا شوق کے ساتھ اہتمام کریں، اور ہم کوشش کیا کریں کہ امام سے پہلے ہم مسجد میں موجود ہوں، ہم حاضر ہوں، تاکہ ہم زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ جمعے کے جو مسنون اعمال ہیں ہمیں ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر مسواک کرنا جمعے کے دن یہ سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، عمدہ لباس پہننا سنت ہے، اور پھر وقت سے پہلے مسجد میں آ جانا یہ سنت ہے۔ پھر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر جمعے کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح جمعے کے دن جو جسم پر زائد بال ہیں وہ بھی اتارنے چاہیے۔ تو اس طرح اور جمعے کے دن جو ناخن ہیں وہ بھی کاٹنے چاہیے۔ تو یہ سارے مسنون اعمال ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جمعے کے دن مسنون اعمال جتنے ہیں یہ سارے مسنون اعمال بھی کرنے چاہیے۔ تو آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ جب ہم مسنون اعمال کر کے اور وقت سے پہلے شوق کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو یقیناً ہم اپنے دل میں نورانیت، اطمینان اور سکون محسوس کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بس جب خطبہ شروع ہوا یا جب جماعت کھڑی ہونے والی یا بھاگے آئے اور آ کر جمعہ پڑھا اور سلام پھرتے ہی فوراً مسجد سے نکل گئے، تو گویا کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں کوئی زیادہ اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں شوق دکھانا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اجر و ثواب کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، لہذا ہم شوق کے ساتھ مسنون اعمال بھی کر رہے ہیں، وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ہم کام چھوڑ کر مسجد میں آئیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے ہی صرف نہیں آخرت کے بھی سارے کام آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔